السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہار سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ زید عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور سنت 2 رکعت پڑھتا ہے لیکن وتر نہیں پڑھتا۔ وتر اس لیے نہیں پڑھتا کہ تہجد کے نماز میں وتر پڑھنا چاہتا ہے تہجد کے بعد۔ اب ارادہ کر کے وتر نہیں پڑھتا ہے لیکن کبھی سویا رہ جاتا ہے، رات کی نماز نہیں پڑھ پاتا ہے، یعنی تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتا ہے، جس کی وجہ سے وتر بھی چھوٹ جاتی ہے۔ تو کیا وتر چھوٹ جانے کی وجہ سے زید گنہگار ہوگا یا نہیں؟ برائے کرم وضاحت فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز وتر کی مشروعیت پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اور اس کا چھوڑنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ جو شخص ترک وتر پر اصرار کرے اس کی شہادت مردود ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے، جس نے وتر کی نماز عمدن چھوڑ دی وہ برا آدمی ہے اور اس لائق ہے کہ اس کی شہادت قبول نہ کی جائے۔ سنن ابو داؤد میں مرفوع روایت ہے، جس شخص نے وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وتر کا وقت نماز عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر تک رہتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وتر ادا کیے ہیں، یعنی رات کے شروع حصے میں، وسط میں اور آخر حصے میں، حتیٰ کہ آپ نے طلوع فجر کے قریب تک وتر ادا کیے ہیں۔ بہت سی احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ ساری رات ہی نماز وتر کا وقت ہے، البتہ نماز عشاء کی ادائیگی سے قبل وتر جائز نہیں۔ جس شخص کو رات کے آخر حصے میں اٹھنے پر اعتماد ہو تو اس کے لیے رات کے آخر حصے میں وتر ادا کرنا افضل ہے، اور جسے اعتماد یقین نہ ہو وہ سونے سے پہلے وتر ادا کر لے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور تلقین ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ خوف ہو کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ نہ سکے گا تو وہ وتر ادا کر لے اور سو جائے، اور جس شخص کو رات کے کسی حصے میں اٹھ جانے پر یقین و اعتماد ہو تو وہ رات کے آخری حصے میں وتر ادا کر لے۔ رات کے آخری حصے میں قرأت قرآن کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ صلاۃ الوتر کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنے والا یقیناً گنہگار، پر کبھی کبھی رہ جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا واللہ اعلم۔